बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। हारूत और मारूत की कहानी, फरिश्तों का इम्तिहान, जादू का राज और अल्लाह का अदल। इस्लामी तारीख़ में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनसे इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। कुछ कहानियाँ हमें ईमान की ताकत का दर्स देती हैं और कुछ हमें गरूर के अंजाम से डराती हैं। ऐसी ही एक हैरत अंगेज़ और ईमान झंझोड़ देने वाली कहानी है हारूत और मारूत की। ये वो दो फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन पर एक बड़ी आजमाइश के लिए भेजा था। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर गरूर दिल में आ जाए तो नेकी भी गुमराही बन सकती है। आगाज़ वाक़या। एक वक्त था मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, जब ज़मीन पर इंसानों के गुनाह बढ़ने लगे थे। जुल्म, हसद, फितना, कत्ल गारत और नाफरमानी आम थी। फरिश्ते जो हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे, ये सब देख कर हैरान थे। उन्होंने अर्ज़ की, ए हमारे रब, ये इंसान तेरी ज़मीन पर खून बहा रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, नाफरमानी में दौड़े हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो तेरी नाफरमानी कभी ना करते। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें भी वही नफ्स और ख्वाहिशात दे दूं जो इंसान को दी है तो तुम भी ख़ता करोगे। मगर फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, तेरी इबादत करते हैं, हमें आजमाइश में डाल, हम साबित कर देंगे कि हम गुनाह नहीं करते। ये दरअसल मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, गरूर का लम्हा था। नेकी पर फ़ख्र, जैसे अल्लाह ने फ़ौरन परखने का फ़ैसला किया। फरिश्तों का इम्तिहान। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम में से दो फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता हूँ। तुम्हें इंसानों जैसी ख्वाहिशात, भूख, प्यास और जज्बात दे दिए जाएंगे, मगर याद रखना, मेरा हुक्म कभी न तोड़ना। यूँ अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत को इंसानी रूप में बाबल, मौजूदा इराक़ के इलाके भेज दिया। ये दोनों ज़मीन पर उतरे तो उन्होंने अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वो लोगों के दरमियान इंसाफ करते, नेकी की तालीम देते, इबादत की दावत देते। लोग उनके किरदार और इल्म से मुतासर थे। हर दिन उनके पास लोग आते, उनसे शरीयत सीखते और वो अल्लाह का पैगाम सुनाते। ये दोनों फरिश्ते हर मामले में हक पर रहते, कभी जुल्म नहीं करते थे। उनके इल्म और इंसाफ की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। ज़हरा का ज़हूर। एक दिन एक बेमिसाल हसीन औरत उनके सामने आई। रवायात में उसी औरत का नाम ज़ारा बताया जाता है। वो इतनी हसीन थी कि फरिश्तों की निगाहें झुक गईं। उनके चेहरे पर ऐसी कशिश थी कि देखने वाला रुक जाता, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। ज़ारा उन दोनों के पास आई और कहा, मैं तुम दोनों की अदल व दानिश की बहुत तारीफ़ सुनती हूँ। क्या तुम मुझे अपने दीन और अपने रब के बारे में सिखा सकते हो? हारूत और मारूत ने इसे अल्लाह की वादनियत के बारे में बताया, नेकी का दर्स दिया। वो रोज़ आने लगी, बातें करने लगी। धीरे धीरे दिलों में आजमाइश का आगाज़ हो गया। आजमाइश की शर्त। एक दिन ज़ारा ने कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी एक शर्त है। दोनों ने पूछा, क्या शर्त है? ज़ारा ने कहा, तुम्हें उनमें से एक गुनाह करना होगा, या शिर्क, या कत्ल, या शराब नोशी। अगर तुम उनमें से एक भी करो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हारूत और मारूत ने कहा, हम अल्लाह के बंदे हैं, शिर्क या कत्ल कैसे कर सकते हैं? लेकिन शैतान उनके इर्द गिर्द मुंडला रहा था। वो उनके दिलों में वसवसे डालने लगा। शराब पीना बाकी दो गुनाहों से कम है।
اگر شراب پی لوگے تو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ وسوسہ ان کے دل میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ گناہ کا لمحہ انہوں نے شراب پی، ہوش جاتا رہا، نشے میں زہرا کے قریب چلے گئے اور زنا ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ پھر ڈر کے مارے اس راز کو چھپانے کے لیے قتل کر دیا۔ صبح جب ہوش آیا تو احساس ہوا کہ وہ تینوں بڑے گناہ کر چکے ہیں، شراب نوشی، زنا اور قتل۔ ان کے دل لرز گئے، آسمان کی طرف دیکھا اور رو پڑے، یا اللہ، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے تیری نافرمانی کر دی، ہم تو تیرا امتحان پاس کرنے آئے تھے مگر ہم فیل ہو گئے۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے خود کہا تھا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اب تم اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہو۔ ہاروت اور ماروت نے عرض کی یا رب، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، میں تمہیں دو راستے دیتا ہوں، یا تو دنیا میں عذاب برداشت کرو یا آخرت میں حساب کے دن سزا پاؤ۔ دونوں نے کہا یا اللہ، ہمیں دنیا میں سزا دے دے تاکہ آخرت میں بخشش دے۔ تب اللہ نے انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ ان کی روحیں عذاب میں رہتی ہیں اور وہ اس وقت تک وہاں قید رہیں گے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ جادو کی حقیقت۔ وقت گزرتا گیا، بنی اسرائیل کے لوگ علم میں دلچسپی لینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کو بطور آزمائش نازل کیا تاکہ لوگوں کو پرکھا جا سکے۔ ہاروت اور ماروت کے پاس لوگ آئے اور کہتے ہمیں وہ علم سکھاؤ جس سے ہم طاقت حاصل کریں۔ وہ جواب دیتے ہم آزمائش ہیں، کفر نہ کرو، یہ علم اگر غلط استعمال کیا تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ مگر لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا، ایسا جادو جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی تھی، لوگوں کو بیمار کر دیا جاتا تھا یا نفرت پھیلا دی جاتی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ سورہ البقرہ آیت 102۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جادو کا وجود حقیقی ہے مگر اس کا اثر صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ زہرا کا انجام۔ روایات کے مطابق کچھ روایات میں ذکر آتا ہے کہ زہرا کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ستارہ زہرا بن گئی اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو گئی تاکہ انسان سمجھ سکیں کہ خوبصورتی اگر فتنہ بن جائے تو تباہی لاتی ہے۔ میری محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، ہم نے یہ سیکھا ہے، ہاروت اور ماروت کی کہانی ہمیں یہ بار بار سکھاتی ہے کہ ایک نیکی پر غرور بھی گناہ ہے۔ اگر انسان یا فرشتہ بھی خود پر فخر کرے تو اللہ اسے ضرور آزماتا ہے۔ 2. خواہش نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب انسان نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے تو عبادت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ 3. جادو حقیقت ہے مگر ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو شخص جادو سیکھے یا کرے وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ 4. توبہ کی اہمیت۔ ہاروت اور ماروت نے اپنے گناہ کے بعد دنیا میں عذاب قبول کیا تاکہ آخرت میں نجات پائے۔ یہ ہمیں توبہ کی قدر سکھاتا ہے۔ 5. اللہ کا عدل۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصف ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا مگر جو غرور کرے اسے ضرور آزماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، ہاروت اور ماروت کی کہانی صرف ایک داستان نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا نفس دکھاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں جادو، حسد، فتنہ اور تکبر پھیل رہا ہے، لیکن یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرے وہ ہر آزمائش سے بچ جاتا ہے۔ آئیے آج ہم سب توبہ کریں، نیکی کے راستے پر قائم رہیں اور کہیں
اے اللہ ہمیں ہر وسوسے، ہر آزمائش اور ہر فتنے سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پنجگانہ وقت نماز، قرآن پاک، درود شریف اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم میں جتنے بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے، اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بزرگ بچے بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے لیے خیر، بھلائی اور نیکیاں کرنے والا ہم ایک دوسرے مسلمانوں کے لیے بنا دے۔ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بزرگ بچے دیس میں ہیں، پردیس میں ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ پاک آپ کو ہر دن نئی خوشیاں، نئی امیدیں، اور اللہ پاک آپ کو ہر بری آزمائش سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔